عامر صاحب تحقیقات ہونی چاہیے ان الزامات کی کہ رو سے فنڈنگ لیتی ہے ایم کیو ایم؟ یقیناً ہونی چاہیے، بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سنجیدگی نظر آ رہی ہے اس کی؟ نہیں، وہ سنجیدگی ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ ونس فار آل یہ معاملہ ختم ہو۔ یہ الزامات در الزامات جو لگتے چلے آ رہے ہیں کئی دہائیوں سے، اور ایک زمانے میں تو یہ تھا کہ تمام جماعتوں نے مل کے طے کیا تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بات ہی نہیں کریں گے ہم، اس کے بعد پھر دوبارہ سب نے بات کی جو آپ نے ابھی ابتدائی میں بھی کہا۔ تو تحقیقات ہونی چاہیے اور اس معاملے کو کسی اس اونٹ کو کسی کروٹ بٹھانا چاہیے۔ سنجیدگی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ اب تو یہ سرفراز مرچنٹ صاحب کا ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ 1.5 سال سے چل رہا ہے، کسی نے اس کو توجہ نہیں دی جب تک وہ خود ٹی وی پہ آگے انٹرویوز نہ۔ میں سنجیدگی سے نہیں کہہ سکتا شہزاد کہ دیکھیں، ایک شخص کہتا ہے پہلے کہ آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے پوچھیں، پہلے کہتا ہے مجھ سے پوچھیں، پھر کہتا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے پوچھیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ڈاکیومنٹ وہ خود سنجیدہ نہیں ہے نا، اس کی باتوں میں خود اشتباہ ہے، شبہ ہے اس کی باتوں میں، یعنی مجھے لگتا ہے کہ وہ خود کوئی بات صحیح نہیں کر رہا ہے، کبھی وہ کچھ کہتا ہے کبھی وہ کچھ کہتا ہے۔ اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ڈاکیومنٹس لیک نہیں ہوتے ہیں، یہ جو ہم جملے استعمال کرتے ہیں نا لیک، یہ پاکستان میں تو چیزیں لیک ہو جاتی ہیں، وہاں اس طرح لیک نہیں ہوتی۔ میرے خیال سے یہ اعتراف تو کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو وہ ڈاکیومنٹ دیا تھا جہاں سے وہ لیک نہیں، مگر انہوں نے کہا تھا متن سیاسی جماعت سے تھا، اب نہیں، متن پہ نہیں انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا متن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ جتنی باتیں ہیں متن۔ سرفراز مرچنٹ صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ تو اعتراف کرتے ہیں کہ ڈاکیومنٹ کس طریقے سے لیک ہوا ہے، وہ کرتے ہیں نا، مگر وہ صادق اور امین تو ہے نہیں، یا تو ان کی سچائیوں کے بہت بڑی قسمیں کھائی جاتی ہوں پوری دنیا میں اور کہا جاتا ہو کہ سرفراز مرچنٹ سے زیادہ سچا انسان پورے کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا، تو پھر تو بات مانی جا سکتی تھی۔ عامر لیاقت صاحب، یہ جو 2 لوگ آئے تھے اب وہ 6 ہو گئے، آپ کو تو زیادہ خوشی نہیں ہوئی ان کے آنے کی لگتا ہے، کیونکہ میرے پاس بہت سارے ٹویٹس پڑے ہوئے جو آپ نے کیے ہیں، کچھ تنزیہ بھی ہیں، کچھ تنقید والے بھی ہیں، تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کے خیال میں 6 لوگ بھی یہی رو والی جو بات کر رہے ہیں، یہ کچھ اس میں آئیں گے آگے، ثبوت دیں گے یا صرف بات ہی کریں گے؟ ان لوگوں کا معاملہ بالکل ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آؤ میری انجمن میں، مگر میں نہیں اب وہاں جانے والا، کہ اکثر بلایا، بلا کے بٹھایا، بٹھا کے اٹھایا، اٹھا کے نکالا۔ تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، یہ کچھ دنوں کی بات ہے، یہ T20 چل رہا ہے، T20 کا زمانہ ہے نا، جلدی میچ ختم ہوتا ہے، تو یہ میچ بھی جلدی ختم ہو جائے گا۔ میچ کس کے حق میں جائے گا؟ میچ اسی کے حق میں جائے گا کہ جس کے حق میں ووٹ جاتے ہیں، جس کے حق میں سارے رنز جاتے ہیں، جس کے حق میں سارے مینڈیٹ جاتا ہے، تو میچ اسی کا، میچ وہی جیتے گا، تو جلدی میچ ختم ہو جائے گا۔ آج بھی میچ جلدی ختم ہو رہا ہے، انڈیا بہت تیزی سے آؤٹ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو سنا تھا، دیکھیں ہم لوگ تو دونوں محب وطن بیٹھے ہیں نا، تو انڈیا آؤٹ ہو رہا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور ہم ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو را کے ایشوز ہیں ہم دونوں اس ایک پیج پر متفق ہیں، تحقیقات ہونی چاہیے، تو ان کو چھوڑیے، ان کی کیا بات کرنا ہے، یہ 2 لوگ تھے، اب قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا گیا تو پھر ڈیمیج تو کرے گا نا۔ کہاں ڈیمیج، کہاں، ان کا اس طرح بہت سارے گروپس بنے ہیں، آفاق احمد سے بڑا کوئی گروپ ہو سکتا ہے؟ یہ بتائیے آپ مجھے، مہاجر قومی موومنٹ، بڑی اسٹرانگ ہے، ایم کیو ایم ابھی بھی اسٹرانگ ہے، ایم کیو ایم نے ابھی بلدیاتی انتخابات جیتے ہیں، ایم کیو ایم نے اس سے پہلے 246 کا الیکشن جیتا ہے۔ ایم کیو ایم، دیکھیں یہ جو شہر ہے یہ غریب پرور شہر ہے، یہاں پختون بھی ہیں، یہاں بلوچ بھی ہیں، یہاں، اور سندھی نہیں کہوں گا کیونکہ سندھ کا تو ہے یہ حصہ، اسی طرح یہاں پر پنجابی بھی بستے ہیں، تو یہ متوسط طبقے کا غریب پرور شہر ہے، تو یہاں کے لوگ الطاف حسین کو اپنا لیڈر مانتے ہیں غریب پروری کی وجہ سے، تو ووٹ آج بھی ان کو پڑیں گے، اس سے بالکل قطع نظر بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم را کی میٹنگ میں شریک تھے، میرے سامنے یہ میٹنگ ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے یہ میٹنگ ہے، تو سب سے پہلے اس آدمی کو انٹیروگیٹ کرنا چاہیے، اسے آ کر پریس کانفرنس کا موقع نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسے پکڑنا چاہیے۔ عامر لیاقت صاحب، آپ کیوں مطلب ایم کیو ایم ڈیفینڈ نہیں کر رہی اس ایشو پہ؟ کہہ رہے ہیں اس ایشو پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ عامر لیاقت صاحب سابق رہنما ہے پارٹی سے، جن سے استعفیٰ لیا گیا کیونکہ آپ نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا، اس لیے آپ سے استعفیٰ مانگ لیا گیا۔ نہیں لیا نہیں، یہ دیا تھا میں نے، اس پہ تضاد ہے دونوں طرف، آپ کہتے ہیں دیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے مانگا ہے۔ وہ ان کے کہنے سے نہیں ہوتا، میں تو آپ کے سامنے بیٹھ کے غلط بیان نہیں کرتے، میرے سامنے بیٹھ کے کہے نا، وہ غلط بیان میرے سامنے میرے پاس ایک آفیشیل اس میں میرے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے مانگا تھا ان سے، اور پھر 1.5 سال بعد ایکسپیل بھی کر دیا تھا پارٹی سے، بیسک ممبرشپ بھی ختم کر دی۔ ایکسپیل جو کیا تھا وہ رابطہ کمیٹی نے کیا تھا، اور رابطہ کمیٹی کے ایکسپیل کرنے کے بعد الطاف حسین کی توثیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب تک ان کی توثیق نہیں ہوتی ایکسپیل نہیں ہو سکتا آدمی، تو انہوں نے توثیق چلے ٹھیک ہے، آپ نے استعفیٰ دے دیا، تو اب کیوں آ کے آپ جو ہے ڈیفینڈ کر رہے ہیں پارٹی کو اور کرٹیسائز کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب؟ میں بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، مجھے برا یہ لگ رہا ہے کہ میں شہزاد کے ساتھ آج بیٹھ کے چائے پیتا تھا، میں فیصل بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا، اچانک مجھے وہ سب کچھ یاد آیا، میری یادداشت چندر مکھی کی طرح واپس آ گئی، پارو اور چندر مکھی کی طرح، پچھلے جنم سے میں اچانک واپس آیا اور مجھے سب کچھ برا لگنے لگا۔ یہ جو اچانک تبدیلی آئی ہے اور جو ایک دم گیند لگی ہے سر پہ اور یادداشت واپس آئی ہے، مجھے تکلیف اس بات سے ہو رہی ہے کہ کوئی شرافت ہوتی ہے، کوئی کسی انسان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے
کردار کشی کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. اصولوں کی بنیاد پر آپ ضرور نظریات کی بنیاد اس وقت بولتے جب بولنے کا وقت تھا. یہ کون سا وقت ہے؟ کہاں 3 سال میں ایسا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کہاں سے دھل کے آئے آپ؟ کس ولی اللہ کا آپ کے سر پر ہاتھ لگا؟ اور اگر توبہ کا اتنا زیادہ دکھ ہے پرانے گناہوں کا، تو بھائی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جا کے جوتوں کے ٹوکن بیچو، مسلح پر بیٹھو، ماتھا رگڑو، اللہ کے سامنے توبہ کرو کہ را کی میٹنگ میں شریک تھے، توبہ کرو اس بات پہ. کوئی غلط سیاست کر رہا ہو اور وہ اپنے آپ کو ایک اچھے سیاستدان میں تبدیل کرنا چاہے، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، بالکل اچھی بات ہے. پھر جزا اور سزا کا معیار ختم کر دیں. ملا فضل اللہ بھی کل آگے ان کو بھی کہہ دیں پلیز ان کو اجازت دے دیں. سر میری طرف سے ریکویسٹ ہے ابو بکر البغدادی کو اجازت دے دیں. ملا فضل اللہ پہ ہے وہ مصطفیٰ کمال را کی میٹنگ سر را کی میٹنگ میں شریک. سر کہا ہے اس نے میں را کی میٹنگ میں شریک تھا، مجھے معلوم ہے. وہ یہ کہہ رہے کہ رحمان ملک نے آ کے ہمیں بتایا. اور کتنا بڑا بات پتا تھی، قیامت نہ ٹوٹ گئی اس بات پر. ان کو تو انٹیروگیٹ کیا جائے، ان کو تو پکڑا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ کون تھا اس میٹنگ کے اندر. را انڈیا کیا بات کر رہے ہیں سر؟ تو اب وہ شاہد حیات صاحب گئے نا، ان سے دیکھتے ہیں نا، تو دیکھ لیتے ہیں نا. بات یہ کہ ایسے نہیں ہے. دیکھیں بیان بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر فیصل بھائی بیٹھے ہیں، کوئی اسٹیٹمنٹ غلط ہو گیا، معافی مانگ لی، بالکل مانگ سکتے ہیں. میرے سے کوئی غلط بات ہوگی، میں معافی مانگ لوں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جہاں بڑے ایشوز آ جاتے ہیں وہاں جزا اور سزا ہوتی ہے، وہاں معافیاں نہیں دی جاتی. قتل ہوئے ایک SHO بھی ان کے زمانے میں مارا گیا ہے، جس میں حامد میر صاحب کا موقف یہ ہے، انہوں نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ اس SHO کو قتل کرانے والے مصطفیٰ کمال تھے. کرپشن ہوئی ہے شہر میں، کرپشن پر بھی معافی ایسے نہیں مانگی جائے گی، اس کی بھی تحقیقات ہوگی. پارٹی میں تھے آپ نے؟ میں پارٹی میں نہیں تھا. نہیں، جب آپ پارٹی میں تھے جی میں 2008 نہیں 2007 تک جی نہیں، میں 2006 میں استعفیٰ دیا. میں نے تاریخی حقائق ریکارڈ کریں آپ کہ 2006 میں نے استعفیٰ دیا ہے. اس کے بعد میں پارٹی میں نہیں تھا، اور پارٹی نے 1.5 سال بعد جب تک آپ نے کوئی ایسی جو الزامات لگے، کیا وہ ایکٹیویٹیز تھی را سے تعلق یا جو ہے ٹریننگ کے لیے بھیجنا، یہ دیکھا ہے آپ نے؟ بہت اچھی سوال ہے آپ کا. اس کا بہتر جواب مجھ سے کہیں زیادہ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب سے پوچھیے. اس کا بہتر جواب آپ پوچھیے جنرل احسان الحق سے، جنرل مشرف سے پوچھیے، جنہوں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. مجھ سے نہ پوچھیں پلیز. اندر تھے نا؟ نہیں، میں تو آپ کو اتنے بڑے نام بتا رہا ہوں. ان سے اچھا ملک کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا یار؟ ان سے پوچھیں نا. یہ کیا را والوں کے ساتھ رہیں گے؟ کیا رہیں گے را والوں کے ساتھ؟ جی فیصل لیاقت صاحب، پیچھے کوئی ہے یا انہوں نے واقعی جنرلی مایوس ہو کے پالیسی سے یہ فیصلہ میں اصل میں یہ سمجھتا ہوں فیصل بھائی کی بات تھوڑی سی میں اختلاف کرتے ہوئے، میں جنرل مشرف کو محب وطن جنرل سمجھتا ہوں. میں جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کو محب وطن ISI کا چیف اور جنرل سمجھتا ہوں، اور میں جنرل احسان الحق صاحب کو بھی ایک محب وطن ISI کا چیف سمجھتا ہوں. صحیح ہے. یہ تینوں محب وطن ہیں. سر اس میں اختلاف میرا پر کہاں ہے؟ نہیں، میں بات تو سن لیں. میں ان تینوں کو محب وطن سمجھتا ہوں. جب یہ تینوں محب وطن ہیں اور تینوں نے MQM کو سپورٹ کیا ہے تو اس کا مطلب MQM بھی محب وطن ہے. بس بات ختم ہو گئی، بات ختم. کچھ جب آپ نہیں تینوں محب وطن ہے نا. مشرف صاحب تو سیاست میں بھی نہیں جنرل ہے. دیکھیں آرمی چیف کوئی معمولی عہدہ نہیں ہوتا. انہوں نے ڈینائی کیا، لیکن مجھے میں جب کیا نہیں، وہ ایک محب وطن آدمی ہے. جنرل مشرف ایک محب وطن آدمی ہے، اور جنرل مشرف اگر یہ کہتا ہے کہ MQM نہیں تھی، ایسی تو نہیں تھی. آپ کے خیال میں مصطفیٰ کمال صاحب صحیح کہتے ہیں کہ ہمارا ضمیر جاگا اس لیے آئے، یا فاروق ستار صاحب اور MQM ٹھیک کہتی ہے کہ نہیں ان کے پیچھے کوئی ہے؟ ان کو میں کہتا ہوں کیریکٹر پہ جانا چاہیے. کردار کس کا زیادہ بھاری ہے؟ اگر آپ مصطفیٰ کمال کے کردار کا جنرل مشرف کے کردار سے موازنہ کریں تو کردار جنرل مشرف کا بھاری ہے. یہ بات تو فیکٹ ہے، اس پہ تو آپ نے نہیں، میں تو کچھ اور بات کہہ رہا ہوں کہ کردار ہمیں اس کی بات زیادہ سننی چاہیے. اب اگر یہ کوئی بھی الزام لگا رہے ہیں تو پہلے یہ اپنا کردار دیکھیں. یہ کردار میں چھوٹے ہیں، اعمال ان کے بڑے ہیں، اور یہ اپنے ہی اعمال کے سبب مشکل میں گھرے ہیں. MQM کا کردار میں کیسے دیکھوں؟ اگر وہ الزام لگاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے، ان کو جیلوں میں ٹارچر کر کے ان کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں، تو میں ان کی بات پہ یقین کروں؟ جیلوں میں ٹارچر کون کر رہا ہوگا؟ اگر کر بھی رہا ہوگا تو حکومت کرے گی نا. اس میں رینجرز تو نہیں ہے نا. نہیں، لا انفورسمنٹ دیکھیں، لا انفورسمنٹ میں ان کا ترجمان نہیں ہوں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ تشدد کریں، وفاداریاں تبدیل کرائیں. یہ حکومت ضرور کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس میں پیپلز پارٹی ملوث ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہو سکتا ہے. لیکن کچھ چیزیں تو عامر لیاقت صاحب ایسی ہے، الزامات کو چھوڑ دے جو بڑے الزامات ہیں، لیکن جس طرح کی تقاریر کی الطاف حسین صاحب نے خود آ کے معافی مانگتے اگلے دن، جس کا مطلب ریئلائزیشن ہے کہ ہاں غلطی کر دی، ایسی تقاریر کر دی جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ را سے مدد مانگیں بعد میں یہ کہیں کہ نہیں ہم نے تو جو ہے وہ ایک تنزیہ بات کی تھی یا مذاق میں بات کی تھی، یہ چیزیں ڈیمیج کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ایسا ہوتا رہا ہے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں فاروق ستار صاحب 6 دن سے کیا کر رہے ہیں؟ سڑکوں پہ جھاڑو لگا رہے ہیں. ایک ووٹر MNA کو اس لیے الیکٹ کرتا ہے کہ وہ جھاڑو لگائے یا لیجسلیشن کریں، سمبولکلی کر رہے ہیں، ایک دن کافی ہے. آپ سب لوگوں کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جھاڑو نہ لگائیں تو آپ کو پرابلم ہے کہ جھاڑو نہیں لگا رہے ہیں.
یہ شہر گندا پڑا ہوا ہے. جھاڑو لگائیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی جھاڑو کیوں لگائی انہوں نے. میں نے ایک فلم دیکھی تھی, مجھے یاد آئی, قادر خان کا بڑا مشہور ڈائلاگ تھا. اس نے, وہ وزیر ہوتا ہے ایک ریاست کا, وہ کہتا ہے کہ میرے اسٹیٹمنٹ لکھو, 2 اسٹیٹمنٹ لکھو. اگر چیف منسٹر جہاں باڑھ آئی ہے ہیلی کاپٹر میں جاتا ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ لگانا کہ لوگ مر رہے ہیں اور تم ہیلی کاپٹر میں جا رہے ہو, اور اگر وہ ہیلی کاپٹر پہ نہ جائے تو تم یہ اسٹیٹمنٹ دینا لوگ مر رہے تھے اور تم اتنی دیر میں پہنچے ہیلی کاپٹر میں. تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. جواب دے دوں آپ کو, پہلے دن میں خود گیا تھا, میں نے کور کیا تھا, میں نے کہا بڑا زبردست کام کرنا, لیکن ایک ایم این اے 6 دن کے لیے کام نہیں کر سکتا. کوئی بات نہیں, اچھا کر رہے ہیں, سمبولک ہوتا ہے, کوئی بات نہیں کر رہے, اچھی بات ہے, اچھی بات میں پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم سے یہ کام کرا رہے ہیں. نہیں, کوئی نہیں کہتا ایسا, کوئی ایسی بات نہیں, کر رہے اچھے. ایم کیو ایم نے پہلے بھی, آپ کو شاید یاد نہیں ہے, 1986 اور 88 میں ایم کیو ایم نے یہ صفائی مہم کا ابتدائی ایم کیو ایم نے کی تھی. یہ خود الطاف حسین صاحب نے سڑکوں پہ جھاڑو لگائی تھی. آپ پرانی تصویریں نکال کے دیکھیں, عظیم احمد طارق صاحب جھاڑو لگا رہے ہیں, اور 4-4 5-5 دن تک لگائی تھیں. یہ سارے لوگ تھے اس وقت. کیا آپ ایم کیو میں شامل ہونے والے ہیں؟ پتہ نہیں مجھے, دعوت آ گئی آپ کو وہاں سے؟ ابھی تک نہیں آئی. ابھی تک نہیں آئی, اور دعوت آئے گی تو کیا کریں گے پھر؟ اس کا بھی پتہ نہیں. فیصل باوڑا صاحب, آپ کے حوالے سے بڑی خبریں چل رہی تھی, ابھی بی بی سی کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر تحریک انصاف میں سے بھی کوئی ڈیفیکشن ہوتی ہے تو آپ کا نام ہے اس میں. یہ نہیں جائیں گے خان صاحب کو چھوڑ کے, یہ میں اس کی گارنٹی آپ دے رہے ہیں؟ یہ نہیں جاتے, نہیں جائیں گے, یہ وفادار ساتھی ہیں خان صاحب. میں ان کے منہ سے سننا نہیں, صحیح بات, میں بتا رہا ہوں, جواب دیتی ہیں. یہ نہیں جائیں گے. آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ آپ کا نام تو سرکولیٹ کر رہی تو آپ کو پتہ ہے سر, یہ کبھی نہیں جائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بہت زبردست خاموش آدمی ہے, آپ جو ہے سر, اس کی آدمی جانتے ہو نا اس آدمی کو, یہ بہت اپنا سچا, اپنے لیڈر کے لیے سچا آدمی, نہیں جائے گا. فیصل صاحب اگلا سوال کریں سر. آپ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ میرے خیال سے عامر صاحب نے جو بات کی آپ اس کو ویٹیج دیں.